عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام والتسلیم ان کی سیرت کے حوالہ سے چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ انشاءاللہ آج بھی اس مختصر وقت میں اسی موضوع کو میں آگے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور پھر ہم تمام احباب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بہت کڑا امتحان لیا۔ امتحان بڑا سخت تھا، آزمائشیں بڑی سخت قسم کی تھیں، لیکن بندہ رب العزت جناب ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانوں میں، تمام آزمائشوں میں پاس ہوتے چلے گئے، اور جب پاس ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں توحید کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی تھی، اور یہی ان کی سیرت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو بھی یہ کہا کہ قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ جس طرح کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، سیرت مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح ہی ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، سیمپل ہے۔ اور اسے اللہ رب العالمین نے پھر بیان بھی کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، وہ سیرت یہی تھی کہ انہوں نے علل اعلان ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ صرف ایک بات کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جس کے سامنے تم جھکتے ہو، جبین نیاز کو جھکاتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ ہمیں اس امت کو یہ سبق ہے کہ اس بات کا نعرہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، اس بات کو فاران کی چوٹیوں پر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اسی بات کا نعرہ اور اس کا ڈنکا جو ہے وہ ہم مسلمانوں کی زبان پر بھی ہونا چاہیے کہ اے مشرکو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کے نام پر تم نذر و نیاز دیتے ہو، منت منوتیاں دیتے ہو، چڑھاوے دیتے ہو، ہم اس سے بری۔ مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کے ساتھ، کسی کے نام پر منت منوتی دے، چڑھاوے دے؟ مسلمان کا یہ کام نہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی کولی پھیلی بدنی عبادتیں اگر وہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ قیام کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ کے نام پر کرتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بارکیف یہ ساری قربانیاں دی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان سے مانگی۔ باپ کو سمجھانے کی قربانی تھی، اسے بھی پورا کیا۔ وقت کے فرعون کو، نمرود کو آواز دینی تھی، توحید کی ندا اس کے سامنے لگانی تھی، کلمہ حق کہنا تھا تو وہ کہا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے معبد خانے کے اندر بت توڑوائے تو وہ توڑے۔ اللہ رب العالمین جو جو کام لیتے چلے جا رہے ہیں اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں جا کر بچے دیے۔ 2 بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ حکم ہوا کہ اسحاق کو آپ عراق کی سرزمین پر چھوڑیں اور اسماعیل کو عرب کی سرزمین پر چھوڑیں۔ وہ بھی مان لیا اور وہ آئے چھوڑنے کے لیے اپنے بچے کو، اسماعیل کو، اور اس کی ماں کو، اس کی والدہ کو۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور وہ زمین بھی ایسی تھی، بواد غیر ذی زرع، جس کے اوپر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، بنجر ہے، بنجر زمین، پتھریلے پہاڑ، کالے پہاڑ، سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں، پانی نام کی کوئی چیز نہیں، خوراک نام کی کوئی چیز نہیں۔ بس اللہ کا حکم تھا کہ آپ چھوڑ آئے۔ انہوں نے چھوڑا، واپس جانے لگے تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی، سرتاج مجھے اور بچے کو بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، صرف اتنا بتلاتے جائے اللہ امرک ھذا،
خواتین آئی ہیں، بیویاں آئی ہیں، بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، بات کو سمجھیں۔ سرتاج آپ کو حکم ہے، آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، صرف اتنا بتا دیں یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ امرا کا ھذا، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ اس طرح سے چھوڑ کے چلے جاؤ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ اس زمین میں ان کو چھوڑو جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی باڑی نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی آثار نہیں۔ اللہ امرا کا بھذا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا، سر ہلایا، نام، ہاں جی مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کو اور ایک بچے کو یہاں چھوڑنا ہے، اور ایک بیوی کو اور بچے کو عراق کی سرزمین پر چھوڑنا ہے۔ جب اس خاتون نے سنا، وہ ہماری ماں نے سنا کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ اذن لا یضیعن اللہ، ٹھیک ہے پھر اللہ ہمیں سے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عقیدہ بھی کوئی چیز ہے نا، عقیدہ، توکل، یقین، یہ ہم مسلمانوں کے اندر اس کا فقدان ہے۔ اللہ پر توکل ہی نہیں، وہ رزاق ہے، ہمیں علم ہے لیکن یقین نہیں ہے، وہ خالق ہے، ہمیں علم ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اس مالک سے توکل اٹھ گیا، اور وہ ایک ایسی زمین کے اوپر ہے، بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پر کوئی چرند پرند، جانور درندے، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، ایسی زمین کے اوپر چھوڑا۔ صرف ایک بات بتلاتے رہو، اللہ امرا کا بھذا، اللہ نے حکم دیتا ہے، جی بالکل اللہ نے حکم دیے، کہا کہ پھر یاد رکھنا اذن لا یضیعن اللہ، اللہ پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اوپر ایک بہت بڑا فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے باپ، اور وہ میری امت کے مردوں کے اوپر عورت فطرہ ہے، اور یہ عورت اس طرح کی فطرہ ہے کہ ایک خامد کمائے شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو لا کر کھلائے پلائے پہنائے، اچھا کھلائے اچھا پہنائے، اچھی رہائش دے، عزت دے، احترام دے، وقار دے، اور کبھی صرف ایک موقع کے اوپر وہ تھکا ہارا آیا اور اسے پتہ نہیں چلا کہ گورمے بیکری اس سے کراس ہو گئی، اور وہ وہاں سے صرف ایک جناب وہ آئس کریم کا پیکٹ ڈبہ نہیں لے سکا، اور وہ گھر میں آ کر پہنچا اور کہا کہ آپ لے کر نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں لگا، اپنی یادداشت میں تھا، راستے میں رش تھا، مسئلہ تھا، پرابلم تھی، ذہن میں نہیں رہا۔ تو عورت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ اپنی امت کے مردوں کے اوپر میں عورت کو فطرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آگے سے خاتون کیا کہتی ہے؟ ما رأیت فی بیتک خیرا قط، میں تو تیرے کبھی گھر سکھ دیکھے ہی نہیں، میں نے کبھی تیرے گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں۔ ما رأیت فی بیتک خیرا قط، کوئی آسائش نہیں دیکھی، کوئی معاملہ نہیں دیکھا، کوئی آسانی نہیں دیکھی۔ ایک طرف ہماری خواتین کی یہ صورتحال ہے اور ایک طرف اس ماں کی صورتحال دیکھیں، اذن لا یضیعن اللہ، سرتاج آپ جا رہے تو چلے جائیں، اس لیے کہ اللہ نے اگر حکم دیا تو پھر اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، یا معاشر النساء تصدقن فانی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، زیادہ دیا کرو، زیادہ دیا کرو، زیادہ دیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری کثرت جہنم کے اندر دیکھی۔ صحابیات نے سوال کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، لعنتیں کرتی ہیں، لعنت کرتی ہیں، لعنت بھیجتی ہیں، اور فرمایا وتکفرن العشیر، اپنے خامدوں کی نافرمان ہے۔ ایک چیز صرف گھر کے اندر نہیں آتی، ایک سوئی گھر میں نہیں ہوتی، اور خاتون بول پڑتی ہے کہ کبھی اس گھر میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ ہماری مسلمان ماؤں کا، بہنوں کا، بچیوں کا، بیٹیوں کا یہ سلسلہ ہے، اور کماریوں کا بھی ذہن ماں بناتی ہے۔ جب وہ شادی کر کے اپنے گھر کو پہنچتی ہے نا، یہ اپنی ماں سے وہ سیکھ کر جاتی ہے، اگلے مہینے گھر میں آئی بیٹھی ہوتی ہے۔ جد الانبیاء کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، ابراہیم کی بیوی ہے،
اور وہ عقیدہ پیش کر رہی اِذَا اللَّهُ يُزَيِّعُنَ اللَّهُ، یاد رکھو پھر اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اس کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ پہناتا ہے، وہ آسائشیں دیتا ہے، وہ آسانیاں فرماتا ہے. کہاں چلا گیا ہمارا عقیدہ؟ یہ تو ایک خاتون کا عقیدہ ہے، اندازہ لگائیں. اور پھر ٹائم بڑا مختصر ہے، شارٹ ہے. وہ اماں وہاں پر موجود ہیں، اپنے سینے سے بچے کو لگاتی ہیں تو وہ دودھ پی لیتا ہے. جب وہ توشہ دان میں وہ کھانا ختم ہوا، ماں نے جب کھانا نہ کھایا، سینے سے دودھ خشک ہوا، بچے نے سینے سے منہ لگایا، اسے دودھ نہ ملا. اماں نے اسباب کو اختیار کیا. اسباب وہ دوڑی ایک پہاڑ کے اوپر، وہاں سے اتری دوسرے پہاڑ کے اوپر، وہاں سے اتری پھر اس کے اوپر، پھر وہاں سے اتری اور دوسرے پہاڑ کے اوپر 7 چکر لگائے. 7 چکر. حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا تھا اور جبریل نے اپنے پر کی آخری نکر سے یوں زمین کو یوں کھودا اور اللہ رب العالمین نے ایک چشمہ جناب وہ نکالا وہاں سے. اور جب وہ ماں جی نیچے آئی، دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے تو کہا زمزم زمزم، رک جا رک جا رک جا. انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کی اور ساتھ میں کہا زمزم زمزم زمزم، رک جا رک جا. کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امی جان اس وقت وہ زمزم پانی کو زمزم نہ کہتی، روکنے کا نہ کہتی، تو پوری دنیا میں زمزم ہی زمزم ہوتا. ایک عقیدہ یہ بھی نکلا ہے کہ 4 پائی کے اوپر بیٹھ کے روٹی نہیں ملے گی، اسباب اختیار کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. امی جان نے چکر لگائے اور وہ ادائیں اتنی پسند آئی، ادائیں اتنی پسند آئی، سبحان اللہ. حاجی حج کرنے کے لیے جائے، عامر عمرہ کرنے کے لیے جائے. حاجی حج کرنے کے لیے جائے، عامر عمرہ کرنے کے لیے جائے، دونوں کو کہا کہ 7 چکر تُنے بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے لگانے ہیں. اگر اس کے ساتھ 7 صفا مروہ کے نہ لگائے تو تیرا پورا حج بھی نہیں ہوگا، تیرا عمرہ بھی نہیں ہوگا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی شاعر میں سے. اور جو وہ پانی نکلا ہے، آج حدیث سنو، اپنے گھر میں پانی کا اہتمام کرو، زمزم منگواؤ، لے کر آؤ، دکان سے لاؤ، خرید کے لاؤ، باہر سے کوئی آئے اس سے منگواؤ، اور اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں کے اوپر لکھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له. بڑی پیاری بات، ماء زمزم لما شرب له. زمزم کا پانی جس نیت سے تو پیے گا اللہ تیری نیت کو پورا کر دے. ماء زمزم لما شرب له، تیری دعا ہے، التجا ہے، پکار ہے، اپنے سینے کے اندر رکھ اور اس میں نیت کرتے ہوئے تو پانی کا گھونٹ بھی. تیرا مالک جو ہے وہ تیری نیت کو جانتا ہے اور تیری ہر ادا کو پسند کرتے، تیری دعا کو قبول کرتے. ماء زمزم لما شرب له. اللہ کبھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، صرف بندہ اللہ کا ہو کر تو دیکھنا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے. کبھی میں نے دیندار کو نہیں دیکھا کہ وہ اجڑ گئے، دیندار کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی زندگی اسلام کے لیے، دین کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے اس نے قربان کی ہو اور اللہ نے اسے ضائع کیا ہو. یہ کبھی ہمیں نظر نہیں آتا. کر صحیح، اپنے آپ کو قربان اللہ کے لیے کر صحیح. جس طرح قربانی اللہ نے اپنے بندے ابراہیم سے مانگی تھی، اس نے دی تھی. اگر تو اس نیت سے قربانی دینے پر تیار ہے، یاد رکھ تیرا مالک تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ابراہیم نے جب اتنی قربانیاں دی تو کیا کہا؟ کان ابراہیم امۃ واحدہ. وہ قیامت کے دن اگر چاہ کے اکیلا آئے لیکن ہمارا ابراہیم ایک پوری امت ہے. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. قربانی دینے کی تیاری ہونی چاہیے. باہر کیا بچہ وہ جناب ابھی چھوٹا سا ہے، اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ لی، خواب دیکھا اور پھر اپنے بچے کے بعد دوڑے ہوئے آئے، وہاں پر آئے اور آ کر اپنے بیٹے سے جناب وہ مناجات کیے، بات چیت کی، گفتگو کی، مناقشہ کیا، آپس میں جناب گپ شپ لگی. سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ اس کا کھینچا ہے اور کیا فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبح
فانظر ماذا ترى انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ بتلائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا سوچ بچار ہے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، سوچ لو، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ مجھ سے تیری قربانی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے کا جواب دیکھیے جس نے آگے نبی بننا ہے، نبی، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو دیکھا یہ کر لو، جو آپ نے دیکھا ہے آپ کر لیں، اجازت ہے۔ یا ابت فعل ما تؤمر، جو آپ کو اشارہ دیا گیا، جو آپ کو کنایا کیا گیا، جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، جو امر آ رہا ہے، آپ کر گزریے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جناب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ زبردست جملے اللہ رب العالمین نے قرآن میں وہ بیان فرما دی۔ فلما اسلما، باپ نے بیٹے سے بات کی کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرنا ہے، بیٹے نے باپ سے بات کی، ابا آپ کرتے ہیں، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، بات چیت میں جب دونوں مطیع ہو گئے، راضی ہو گئے، اطمینان بخش لیا، وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا ہے۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے دی اور اسے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والے کو اس طرح کی جزا دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ رب العالمین نے پھر کیا کیا کہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو ہے ایک مینڈا وہ لے کر آئے، اور وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کے اس جانور کی قربانی کی۔ بعض لوگ اس کے تفاسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری نہ چلی، پھر تیز کی، پھر چلائی، پھر نہ چلی، پھر تیز کی، پھر چلائی، پھر نہ چلی، پھر چلائی، پھر نہ چلی۔ میں کہ پٹھان کو سیدھی نہیں نہ کرائی ہوگی۔ یہ بات کہیں بھی نہیں ہے بھائی، بات مذاق میں نہ ڈل جائے، یہ بات کہیں بھی نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو نقشہ کھینچ رہے ہیں سمپل سادہ بالکل بہترین۔ فلما اسلما، دونوں مطیع ہوئے، وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، کوئی چھری کا ذکر نہیں کہ چھری پکڑی اور چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے، کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں۔ راضی ہو گئے، لٹایا ہے، اللہ راضی ہے، فرمایا قد صدقت الرؤیا، ہم نے جو اشارہ دیا تھا آپ نے وہ پورا کر دکھایا ہے، ہم تم سے راضی ہیں۔ اس کی جگہ ایک جانور کو ذبح کر ڈالا، ایک مینڈے کو ذبح کیا، اور فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو جزا عطا کرتے ہیں۔ اللہ جو مانگتا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور جو اللہ ہم سے مانگتا ہے کیا ہم بھی وہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اور یاد رکھیں پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، اور اللہ صرف ہم سے ایک جانور مانگتا ہے اور ہم اس جانور کے ذبح کرنے میں بھی اخلاص نہیں دکھاتے۔ کیا خیال؟ کمپیئر کیا جاتا ہے، میرا گھر آپ کے گھر کے ساتھ، آپ کا گھر میرے گھر کے ساتھ، میں اپنے جانور کو باہر رسے ڈال کر نکلتا ہوں ماشاءاللہ، اور دوسرا نکاح جو ہے وہ لے کر آتا ہے، آپ نے کتنے کا لیا؟ میں نے 50 کا لیا۔ آپ نے کتنے کا لیا؟ میں نے 60 کا۔ وہ کہتا ہے تیرا 60 کا کمزور ہے، میرا 50 سے زیادہ ہی۔ یہ غلط بات، کمنٹ نہیں کرنا کسی کی قربانی کے اوپر، جملے نہیں بولنے کسی کی قربانی کے اوپر۔ جانور لے کر آئے، اپنے گھر میں باندھے اور نیت کریں کہ اللہ تیری رضا کے لیے، یہ بھلے 50 کا ہے کمزور ہے، 60 کا ہے طاقتور ہے، جو بھی ہے، اللہ تیری رضا کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں۔
اخلاص مانگتا ہے اللہ، اخلاص لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دو بڑی اہم ترین شرطیں اس کی قربانی کی. تیسری بھی ملائی جا سکتی ہے کہ اللہ مسلمان کی قربانی پسند کرتا ہے، کسی اور کی نہیں. مسلمان سے مراد کیا ہے؟ جو مشرک نہ ہو. مشرک کی قربانی قبول نہیں ہے. مشرک شرک کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہے. بے نماز قربانی کرے اللہ کو اس کی قربانی قبول نہیں ہے. بے نماز کی کوئی قربانی نہیں، وہ کرے نہ کرے ایک برابر ہے. اور جو بے نماز ہے اللہ کہتا ہے یہ مشرک ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کر، مشرک نہ بن. معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہوتا ہے. تو پہلی شرط جو ہے قربانی کرنے کے لیے تیرا نماز کا پابند ہونا ضروری ہے. مشرک کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا، شرک کرنے والے کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا. اور دوسری شرط تقوی ہے، تقوی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. 50,000 60,000 70,000 80,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کا جانور آپ لے کر آئے، آپ نے کسائی کو بلایا، چھری پھیری، ذبح کیا، گوشت بنایا، کلیجی بنائی، گول روٹی علیحدہ کی، چاپ علیحدہ کی، دستی علیحدہ کی، ساری چیزیں علیحدہ کی، پائے علیحدہ کیے، اور کھایا بھی تو نے، خون بہا دیا. اللہ کہتا ہے یہ کوئی بھی چیز مجھے نہیں پہنچی. تو نے خون بہایا اور نالیوں میں چلا گیا، مجھے نہیں پہنچا. تو نے گوشت بنایا اور کھا لیا، مجھے نہیں پہنچا. ولکن ینالہ التقوی منکم، میں تو صرف تیرے دل کی طرف دیکھ رہا ہوں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم. اللہ نہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تیرے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تیرے مال کو دیکھتا ہے، نہ تیری خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ تیرے جمال کو دیکھتا ہے، نہ تیرے حسن کو دیکھتا ہے، نہ تیری بلڈنگ کو دیکھتا ہے، نہ تیرے بنگلے کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین نہ ہی تیری حجم و جاہ و حشمت کو دیکھتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ تو صرف تقوی تجھ سے چاہتا ہے، تیرے دل کے اندر تقوی ہے. تو ایک مٹھی لے کر آئے. کائنات کے رب کی قسم ہے کہ آنے والا جب پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی اسے کیا کہتے ہیں کہ آنے والے تو آیا نہیں ہے، تجھے لایا گیا ہے. تو آیا ہے، تیرے مالک نے تجھے سلام بھیجا جی ایک مٹھی دینے کے لیے. تبوک کا موقع ہے ایک مٹھی دینے کے لیے، لیکن اخلاص سے اتنی وہ لبریز تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا تو آیا نہیں، تو لایا گیا ہے، پر اللہ نے تیرے آنے پر تجھے سلام بھیجا. یہ بڑے بڑے جانور، یہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ تقوی کی. اللہ کو ضرورت ہے تیرے اخلاص کی. اللہ کو ضرورت ہے اخلاص کی، تیرے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، خشیت الہی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو. چھوڑ دے کمپٹیشن. ہمارے ہاں کمپٹیشن بڑے ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہے جی اس کا جانور اتنا بڑا، ہمارا جانور اتنا بڑا، ہم اس سے بھی بڑا لے کر آئیں گے، وہ کہتے ہیں میں اس سے بھی بڑا لے کر آؤں گا. اللہ کو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے بندے ابراہیم سے قربانی مانگ رہے ہیں، انہوں نے اخلاص سے دی، اور اللہ تجھ سے اور مجھ سے جو جانور مانگتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اخلاص سے قبول کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. اخلاص میرے بھائیوں ضروری ہے، انتہائی اہم ہے. اور دوسری شرط، یہ یوٹیوب کے اوپر کل ہی میرا کلپ جو ہے وہ اس حوالے سے چڑھا ہے، 10 منٹ کی گفتگو میں نے اس کے اندر مختصر انداز میں کی ہے. دوسری شرط، تیسری کہہ لیں، پہلی شرط ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے، توحید پرست ہو، مشرک نہ ہو. دوسری ہے کہ اخلاص ہو. اور تیسری بڑی اہم شرط ہے اللہ اکبر، رزق حلال. بڑا اوکھا کام. رزق حلال، اگر تیری کی ہوئی کمائی حلال کی نہیں ہے تو 1 لاکھ کی بجائے 50 لاکھ کی بھی قربانی کرے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ قبول نہیں کرتا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے رسول کی جماعت، اے انبیاء کی جماعت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. انبیاء کو بھی خطاب ہے کہ طیبات میں سے کھاؤ، اور
سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر اللہ فرما رہے یا ایھا آمنو کلوا من الطیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ اے ایمان والو تم نے بھی پاکیزہ میں سے کھانا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے، اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں پھر اس کے پیچھے ساری میں وجہ بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے اللہ کسی بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ایک حکم، اگلا کیا ہے؟ ولا صدقہ من غلول، دھوکے سے، فرار سے، جوئے سے، سود سے، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اللہ اس سے صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور قربانی جو ہم اس مرتبہ کر رہے ہیں نا، یہ قربانی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور یہ جو صدقہ ہم نے کرنا ہے رزق حلال میں سے کرنا ہے۔ کس میں سے کرنا ہے؟ رزق حلال۔ کسی کی بینکاری کی جو ہے وہ آمدن ہے، بینک کی آمدن ہے، سود کھاتا ہے، سود کماتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، بے حیائی کے ذریعے سے کمایا ہوا مال ہے، جوئے کے ذریعے سے کمایا ہوا مال ہے، دھوکے اور فراڈ سے کمایا ہوا مال ہے، اللہ اس بندے کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ 3 شرطیں میں نے بیان کی قربانی کی قبولیت کی۔ پہلا ایمان، توحید، موحد ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط آپ کے لیے کیا ہے؟ اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط رزق حلال، حرام مال میں سے کوئی جتنے مرضی صدقے نکالتا رہے اللہ اس کو شمار نہیں کرتا، جتنی مرضی قربانیاں کر لیں، مال حلال کا کمائیں۔ ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ جو عرب کا معاشرہ تھا نا، جنہیں ہم پکے ٹھکے مشرک قرار دیتے ہیں کہ یہ پکے مشرک ہیں، اللہ کے نبی کے دور کے یہ مشرک ہیں، بڑی انہوں نے تکلیفیں دی ہیں، جن کے اوپر ہم یہ فتویٰ لگاتے ہیں نا قرآن و حدیث کی پیش نظر، انہوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، کہا کہ بھئی اپنی اپنی حلال کی کمائی لے کر آؤ۔ یاد رکھنا کہ زانی کی کمائی نہیں آنی چاہیے، مہر البغی، اگر کسی کی لونڈی زانیہ ہے، بدکارہ ہے، کسی کی آزاد عورت زانیہ ہے، بدکارہ ہے، اس کی کمائی نہیں لے کر آنی، حلال کی کمائی لے کر آئے۔ انہوں نے اکٹھا کیا، مال اکٹھا کر کے نا جی انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اور جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہے اور جس نے بھی جانا ہے، اللہ سب مسلمانوں کو وہاں پر لے کر جائے۔ آپ وہاں دیکھیں گے اور حاجیوں نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ جس جگہ پر تعمیر ہے اس کی ایک جگہ خالی چھوڑی ہوئی جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ ان مشرکین نے حتیم کو کیوں چھوڑا؟ کہ حلال کی کمائی ختم ہو گئی۔ حتیم کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے اوپر تعمیر نہیں کر سکے، کیا وجہ تھی؟ کہ حلال کی کمائی ختم ہو گئی۔ اور انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ سود خوری، فراڈ، چوری، چکاری، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، اس کے ذریعے سے جتنا بھی اپنے مال کمایا نا وہ نہیں اس کے اوپر لگا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ حلال کی کمائی لگا۔ ہماری مسجد میں جناب، کسی بھی مسلمان کی مسجد میں، ہمارے معاشرے میں عام طور پہ بات کروں، جنرل بات ہے، کوئی سود خورا بھی آ گیا نا اور وہ کہہ دی میں تو لاکھ روپے مسجد میں دینا ہے، امام صاحب بھی بچ جائیں گے اس کے سامنے، بیٹھو تو ان کو چاہ پہ آئیے، کوئی تو ان روٹی شوٹی کھوائیے۔ سود خور کی کمائی ہم اسے لینے کے لیے بچ جائیں گے، روٹی کھلائیں گے، چائے پلائیں گے۔ اور وہ مشرکین جو پکے ٹھگے جہنمی ہیں، لیکن انہوں نے عمل کیا کیا تھا؟ حلال کی کمائی لگائی، حتیم کی جگہ چھوڑ دی۔ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، پرچی بھی ایک آئی ہے میرے پاس سوالوں کی، ماشاءاللہ کافی سارے سوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔